بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، پیرس میں 30 مئی 1431 کا دن تھا۔ مصروف ترین بازار کے ایک چوک میں پھانسی کا پھندا توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگ رک رک کر ایک نظر ڈالتے، چہمگوئیاں کرتے اور چل دیتے۔ اتنے میں چبوترے پر کھڑے پادری نے چیختے ہوئے کہا، یہ لڑکی جادوگرنی ہے، اس کی روح کو بچانے کے لیے اسے زندہ جلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پادری کی آواز سن کر بہت سے لوگ رک گئے۔ سرکاری جلاد رسیوں سے بندھی ایک 19 سالہ لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور پھندے سے باندھ دیا۔ لڑکی کو دیکھ کر سبھی حیران تھے کہ کل تک اسے مقدسہ مانا جاتا تھا، آج جادوگرنی کیسے بن گئی۔ اتنے میں لڑکی کے آس پاس رکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ لڑکی نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور بولی، یا خدا، میرا مشن مکمل ہو گیا، شکریہ شکریہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے بے رحم شعلوں نے اسے جلا کر راکھ بنا دیا۔ 19 سالہ لڑکی کوئی اور نہیں، 1412 میں فرانسیسی گاؤں ڈومرمی میں پیدا ہونے والی جون آف آرک تھی۔ اس نے فرانسیسیوں میں آزادی کی روح پھونکی۔ جون کا دعویٰ تھا کہ انگریزوں کے خلاف 100 سالہ جنگ کے آخر میں اسے کہیں سے ہدایات ملتی تھیں۔ جون نے انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو آسمانی حکم قرار دیا تھا، اسی لیے اسے مقدس ہستی سمجھا جانے لگا تھا۔ کچھ لوگ اسے جادوگرنی بھی کہتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ایک مقدسہ کو جادوگرنی بنا دیا اور پھر جادوگرنی سے پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا۔ اس کے لیے ہمیں جون آف آرک کی زندگی میں جھانکنا ہوگا۔ یہ لڑکی فرانس کے ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہ کر سکی، لیکن پیدائشی طور پر انتہائی ذہین اور بہادر تھی۔ مذہب سے گہرا لگاؤ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس کا شاہی خاندان انتشار کا شکار تھا۔ 1328 میں بادشاہ چارلس کی وفات کے بعد ان کے خاندان میں کوئی مرد وارث نہیں تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ سوئم نے فرانس کے تخت پر قبضے کی کوششیں شروع کر دیں، جن کی فرانسیسیوں نے مخالفت کی۔ دوسری طرف فرانس کے فلپ ششم بھی ہر حال میں بادشاہ بننے کے خواہش مند تھے۔ انگریز مختلف طریقوں سے فرانسیسی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے اور ان کے مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں کی جنگ کو تاریخ میں 100 سالہ جنگ کا نام دیا گیا، جبکہ حقیقت میں 1337 سے 1453 تک جاری رہنے والی یہ جنگ 116 سال پر محیط تھی۔ جون نے جب ہوش سنبھالا تو فرانس کے زیادہ تر علاقوں پر انگلینڈ قابض ہو چکا تھا۔ انگریز آئے دن ان کی جھونپڑیاں جلا دیتے، فصلیں تباہ کر دیتے اور مال مویشی لوٹ کر لے جاتے۔ ظلم و ستم سے تنگ آ کر لوگ گاؤں چھوڑ رہے تھے۔ یہ مظالم دیکھ کر جون ہر وقت افسردہ رہتی۔ ایک روز انگریزوں نے اس کے گاؤں کو بھی آگ لگا دی، جس میں اس کا نابینا بھائی بھی جل کر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اس واقعے نے جون کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے دل میں آزادی کی شمع لاوا بن چکی تھی۔ اب اس کا ایک ہی مشن تھا، اپنے وطن کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرانا۔ جون نے ایک باغی بن کر مردانہ روپ دھار لیا۔ اس نے آزادی کی خاطر وہ کارنامے سر انجام دیے جو کوئی مرد ہی کر سکتا تھا۔ وطن کو آزاد کرانے کا جذبہ نیک نیتی پر مبنی تھا۔ اس کی دلیری اور فتوحات کی دشمن بھی تعریف کرتے تھے، لہٰذا سچے جذبے کی جیت ہوئی اور اسے فرانسیسی فوج کے ایک دستے کا لیڈر بنا دیا گیا۔ 10 اپریل 1428 کو جون نے پہلی مرتبہ فوجی وردی پہنی۔ وہ 10,000 فرانسیسی فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے اوغلیوں کے شہر پر قابض انگریزوں پر حملہ آور ہوئی۔ حملے سے پہلے فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساتھیو، اپنے حوصلے بلند رکھو، ہماری جنگ حق کی جنگ ہے اور ہم یہ جنگ مقدس مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لڑو، مذہب کے لیے، فرانس کے لیے۔ جون نے دشمن کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ دوران جنگ بائیں بازو پر تیر لگا جس سے وہ زخمی ہو گئی، لیکن جذبے میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کے پے در پہ حملوں سے دشمن بوکھلا گیا اور جون کی فوج اپنے علاقے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ بے مثال کامیابیوں نے جہاں اسے شہرت کی بلندیوں پر لا کھڑا کیا، وہیں حاسدوں اور دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر دن کے ساتھ سازشیں زور پکڑتی گئیں۔ پھر ایک دن سازشی لوگوں نے اسے بڑی رقم کے عوض دشمن کے ہاتھوں بیچ دیا۔ انگریزوں نے اس کے خلاف حملہ کرنے، عورت ہوتے ہوئے مردانہ روپ دھار کر معاشرتی اقدار کو توڑنے اور اپنے کاموں کو مقدس قرار دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے الزامات کے تحت کارروائی کی۔ پادری کاشیپ اور بشپ جین لیمٹائر نامی 2 ججوں نے کیس کی سماعت کی۔ بشپ جین لیمٹائر پہلے ہی اس کا جانی دشمن تھا، لہٰذا تینوں الزامات درست قرار دیتے ہوئے عدالت نے اسے زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔
سازشوں کو بھانپتے ہوئے اس نے یہ تاریخی الفاظ کہے، اب میں نے لوگوں میں آزادی کی شمع روشن کر دی ہے، میری موت سے انگریزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فرانسیسی انگریزوں کے غلام بن کر نہیں رہ سکتے۔ اس کی موت کے 6 سال بعد 1437 میں فرانسیسی فوج نے پیرس کو آزاد کرا لیا۔ 1456 میں پوپ نے مقدمے کی دوبارہ سے تحقیقات کی اجازت دے دی۔ عدالت نے اسے بے قصور تسلیم کر کے تمام الزامات سے بری کر دیا۔ 1920 میں اسے دوبارہ مقدسہ قرار دیا گیا۔ آج بھی اس کی خدمات کے اعتراف میں فرانس میں 30 مئی کو قومی تہوار منایا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بایوگرافکس اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔